جب میں نے مرزا قادیانی کذاب کی وہ غلیظ کتابیں پڑھنی شروع کی، آپ یقین جانیے اس کذاب نے کہیں اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کی، کہیں انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیں، کہیں صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کی، کہیں امہات المومنین کی شان میں بکواسات کی، کہیں قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے، کہیں احادیث رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی معاذ اللہ ناپاک کوششیں کی۔ یہ میرے رب کا مجھ پہ خاص فضل ہوا، خاص کرم ہوا۔ میں جیسے جیسے مرزا قادیانی کذاب کی غلیظ کتابیں پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے اس کذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے تمام بخیے ادھرتے گئے اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، اور میں نے مرزا کذاب پہ کروڑہ لعنتیں بیچ لی اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، جو بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی، وہ پیارا خواب تھی، جس خواب کے وسیلے سے، جس خواب کی بدولت میرے پیارے رب نے میری آنکھیں کھول دیں اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ گیا۔ آپ احباب کے ایمان کی تقویت کے لیے اس خواب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ اس دور کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میں ایک بار سویا، میرے مقدر جاگ اٹھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا جب پھل تقسیم فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو میرے کریم آقا ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، مرزائیوں کو پھل نہیں دیتے۔ اب میں گھر کے باہر کھڑا سارا منظر دیکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس سے کچھ عرصے کے بعد جب میں باقاعدہ تحقیقات کرتا ہوں، باقاعدہ مرزائیت کو پڑھتا ہوں، مرزا قادیانی کذاب کی غلیظ کتابیں پڑھتا ہوں، اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھے ہوئے اس خواب کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں، آخر اس بات کی کیا وجہ تھی کہ نبی کائنات پیچھے سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے چلے گئے، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا مکان آیا تو میرے کریم آقا نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ میرے کریم آقا آگے تشریف کیوں نہ لائے؟ قادیانیوں کے گھر میں کیوں نہ گئے؟ اسی ایک نقطے پہ جب غور کرتا ہوں، جب فکر کرتا ہوں تو یقین جانیے گا یہی بات سمجھ آتی ہے، چونکہ قادیانیت اس کائنات کے بدترین غلیظ ترین کفر کا نام ہے۔ کہہ دیجئے بے شک قادیانیت گندگی کا نام ہے، قادیانیت ارتداد کا نام ہے، شیطنت کا نام ہے، ضلالت کا نام ہے، کائنات کی سب سے بڑی گندگی کا نام ہے۔ اور خدا کی قسم انبیاء کبھی بھی ایسی گندی جگہوں کے پاس جا کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمایا کرتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج مرزائیوں کے گھر میں نہیں گئے، مرزائیوں کا بائیکاٹ کیا، انہیں پھل نہیں دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت میرے کریم آقا نے جو نظر رحمت فرمائی، مجھ ناچیز پہ ڈالی، در حقیقت
میرے پیارے آقا کا میری طرف تو دیکھ لینا، نگاہ کرم فرما دینا اور تبسم فرما دینا، اصل میں یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا۔